بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَعِدَّتُهَا 3 أشهر لقوله تعالی وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى آخر الآیہ۔ تین طرح کی عورتیں بیان کی گئی تھی کہ جس میں فرقت ہو جائے، طلاق دے دے تو عورتیں تین طرح کی ہوگی: حائضہ، غیر حائضہ یا حاملہ۔ حائضہ کی عدت کیا ہے؟ وہ گزر چکی۔ غیر حائضہ کہتے ہیں اگر عورت ان میں سے ہو جن کو حیض نہ آتا ہے، حیض نہ آتا ہو، چھٹپن کی وجہ سے، بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ صغرین کا معنی کیا کریں گے؟ بچپنے کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے۔ اور کبرین کا معنی فعدتها 3 اشہر، تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے کہ اس کے حق میں حیض کے قائم مقام کس کو کر دیا گیا؟ مہینے کو قائم مقام کیا گیا ہے، خلیفہ بنایا گیا ہے، نائب بنایا گیا ہے حیض کے۔ لقولہ تعالی، دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو جائے تمہاری بیویوں میں سے، وہ اپنے آپ کو 3 اشہر کا لفظ آگے آیت میں آیا ہے، آخر الآیت۔ وَقَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ، ایسے ہی وہ لڑکی جو بالغہ عمر سے تو ہو گئی ہے اور حال یہ ہے کہ حیض نہ آیا ہو۔ وَقَذَا الَّتِي بَلَغَتْ، اور ایسے ہی وہ جو بالغہ ہو چکی، بِالسِّنِّ، کس سے؟ عمر سے، وَلَمْ تَحِضْ، اور مجذوب صاحب کہاں ہے توجہ؟ ایک دم بالکل ہل بھی نہیں رہے، آنکھ بھی نہیں ہل رہی ہے۔ بآخر الآیہ، یہ آیت کے آخر میں، اسی آیت کے آخر میں اس کی تفصیل آئی ہے، جہاں فرمایا گیا ہے کہ جو لڑکی عمر سے بالغہ ہو چکی اور حیض ابھی تک اس کو نہ، عمر سے بالغہ لڑکی کب ہو جائے گی؟ مفتابی قول کے مطابق 12 سال میں، اور لڑکا جو ہے وہ الگ ہے، الگ الگ روایتیں ہیں، 12 سال ہے، 15 سال ہے، 18 سال ہے، 17 سال بھی ہے۔ ابھی ہم 12 سال بتائیں گے، کتنے؟ اور 15 سال کی بھی روایت آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، یہ تیسری کیٹیگری عورت کی۔ اور اگر عورت جس کو طلاق دی گئی ہے یا فرقت واقع ہوئی ہے وہ کیا ہو؟ حاملہ ہو، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، تو اس کی عدت ہے یہ کہ جن دے اپنے حمل کو۔ تضع یعنی رکھ دے، وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکھنا، حملہ اپنے حمل کو، یعنی حمل جن دے۔ لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیاں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر وہ لونڈی، یہ سب تو حرائر کی عدت ہوئی، حائضہ، غیر حائضہ، حاملہ، یہ تینوں وہ عورتیں جو کیا ہوں؟ آزاد ہوں۔ اب یہی تینوں عورتیں ہوں لیکن لونڈی ہو تو سب میں تنصیف ہو جائے گی، 3 حیض کے بجائے 1.5 تو کر نہیں سکتے، حیض میں تجزی نہیں ہے نا، یعنی قصر واقع نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے وہ 3 مہینہ جو ہے اس میں تجزی ہے، مہینے میں تجزی ہے کہ نہیں؟ تو 3 مہینے کے بجائے، اور اگر لونڈی ہے اور حاملہ ہے تو اس میں آدھا حمل، ایسا کچھ ہے کیا؟ آدھا جنے، تو ایسا کچھ ہے کیا؟ اس میں تو کوئی آدھا ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، اگر عورت لونڈی ہو تو اس کی عدت کتنی ہے؟ لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، لونڈی کو طلاق 2 ہے اور اس کی عدت 2 ہے، مطلب لونڈی کو کل طلاق کتنی ہے؟ 2 ہے۔ 2 سے ہی وہ مغلظہ ہو جائے گی، 2 سے ہی کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ کی کیٹیگری میں چلی جائے گی۔ وَلِأَنَّ الرِّقَّ، یہ تو ایک نقلی دلیل ہوئی، نقل سے حدیث کو نقل کیا، اب عقلی دلیل۔ وَلِأَنَّ الرِّقَّ منصف، اور اس لیے کہ غلامی تنصیف کرنے والی چیز ہے، نعمت میں کیا کرتی ہے؟ تنصیف کر دیتی ہے۔ وَالْحَيْضَةُ لَا تَتَجَزَّأُ، لیکن حیض میں چونکہ تجزی نہیں ہے، اس کے پارٹس نہیں ہیں کہ آدھا حیض، پون حیض،
سمجھ رہے؟ اس طرح کچھ ہے نہیں، فکا مولت، اس لیے آدھا کے بجائے کیا رہے گا؟ وہ مکمل رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے فصارت حیضتین، تو اس لیے عدت کتنی ہو گئی؟ 2 حیض۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ بِقَوْلِهِ، اور اسی بات کی طرف، اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کنہوں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے، اپنے اس قول کے ذریعے سے آپ نے فرمایا تھا لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَیْضَةً وَنِصْفًا، اگر مجھے طاقت ہوتی تو میں 1.5 حیض کر دیتا۔ کتنے حیض کر دیتا؟ لیکن حیض میں تجزی نہیں ہے، اس لیے بامر مجبوری، بولیے بھائی، 2 حیض اس کی عدت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور مہینہ، تو کہا مہینہ میں تجزی ہوگی، مہینے میں کیا ہوگی؟ تجزی ہوگی، تو کہا ٹھیک ہے مہینہ 1.5۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ، اور اگر باندھی ہو اور حیض نہ آتا ہو، باندھی ہو اور وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ، لا تحیض کا معنی کیا کریں گے؟ حیض نہ آتا ہو، فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ بولیے 1 مہینہ اور آدھا مہینہ، 1.5 مہینہ ہے ٹوٹل۔ لِأَنَّهُ مُتَجَزِّعٌ، اس لیے کہ مہینہ کیا ہے؟ تجزی والا، اس کے اجزاء، اس کے جز بن سکتے ہیں۔ فَأَمْكَنَ تَنْصِيفُهُ، تو اس کی تنصیف ممکن ہے، عَمَلًا بِالرِّقِّ، کس پر عمل کرتے ہوئے؟ غلامی پر عمل کرتے ہوئے، کہ غلامی منصف نعمت ہے۔ غلامی کیا ہے؟ منصف نعمت ہے۔ وعدت الحرۃ فی الوفات، یہ جو عدت تھی طلاق اور تفریق کی تھی، کس کی تھی؟ چاہے لونڈی ہو چاہے آزاد ہو، یہاں تک کی جو عدت گزری وہ جب میاں بیوی میں جدائیگی ہو لیکن طلاق کے ذریعے سے یا قاضی کے فیصلے تفریق کے ذریعے سے، اور اگر نکاح زائل ہو وفات سے، کس سے؟ تو اس کی عدت الگ ہے۔ اب عورت چاہے حائضہ ہو یا غیر حائضہ، حاملہ کو چھوڑ کر کے، اب یہاں کیٹیگری 2 ہوگی، کیا ہوگی؟ اچھے سمجھیے، اب یہاں کیٹیگری کتنی ہوگی؟ حائضہ غیر حائضہ ایک کیٹیگری میں اور حاملہ ایک کیٹیگری میں۔ حائضہ اور غیر حائضہ دونوں کی عدت وفات سے نکاح زائل ہونے کی صورت میں، یعنی جن کے شوہر مر جائیں، اب وہ جو عدت گزارے گی چاہے حائضہ ہو یا غیر حائضہ، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی۔ کتنے؟ 4۔ اور اگر عورت حالت حمل میں ہے اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اگرچہ 2 دن کے بعد وہ بچہ جنے تو 2 دن کے بعد ہی جو ہے عورت شوہر کی عدت مکمل کر لے گی، اس کو دوسرے سے جب چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حائضہ یا غیر حائضہ ہے تو 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت گزارنے پڑیں گے، سوگ کے۔ کس کے؟ سوگ کے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وعدت الحرۃ فی الوفات 4 اشہر و اشرن، اور آزاد عورت کی عدت وفات میں کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ دلیل لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مانا ہوگا اور جو لوگ، اس سے پہلے لفظ اس طرح سے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ کر جائیں دنیا سے، تو یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ، ان کی بیویاں انتظار کریں گی 4 أشہر وعشرہ، 4 مہینہ 10 دن۔ اب 4 مہینہ 10 دن آزاد کے لیے ہے نا، اگر یہی بیوی لونڈی ہو تو 4 مہینہ 10 دن کا آدھا کر دیجئے، 2 مہینہ 5 دن۔ کہتے وعدت الامۃ شہران و5 ایام، اور لونڈی کی عدت وفات کی کتنی ہے؟ 2 مہینے 5 دن۔ لأن الرق منصف، اس لیے کہ غلامی منصف نعمت ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر عورت کیا ہو؟ حاملہ ہو۔ حاملتن نہیں بولتے ہیں، صیغہ کس کا لاتے ہیں؟ عربی لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت ہے، مرد تھوڑی حامل ہو سکتا ہے۔ سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ وصف ایسا ہو جو صرف عورت کے ساتھ ہی اس کی تخصیص ہوتی ہے، تو وہاں پہ مؤنث لانے کی وہ حاجت محسوس نہیں۔ حائضہ عورت کو حائض کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ تو کوئی ہوشیار آدمی کہے کہ یار حائض تو مذکر کو کہیں گے تو وہ ہنسیں گے عربی لوگ،
بے وقوف مرد کو تھوڑی حیض آئے گا جو مذکر مؤنث کی بات ہوگی، اس لیے تا کا اضافہ کر کے زبان کو دراز کرنے کی کیا ضرورت ہے، بات کو لمبی کرنے کی کیا ضرورت ہے، شارٹ میں نپٹا دو تا کے بغیر۔ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر عورت کیا ہو، حاملہ ہو، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، تو اس کی عدت کیا ہے؟ دلیل لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ اس میں ہے وَأُولَاتُ، یہ آیت پر بھی گزری، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیاں ان کی عدت یہ ہے کہ حمل جن دے، چاہے وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، یہاں کوئی قید سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ اب ایک اعتراض ہوا کہ جناب آپ حمل والیوں کے لیے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آیت اوپر ایک اور گزری اس میں بھی مطلق ہے کہ تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کس کی آیت ہے؟ اور یہ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ سورہ طلاق کی آیت ہے۔ سورہ طلاق کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نام دیا ہے سورہ نساء قصرا۔ کیا نام دیا؟ یعنی عورت کی طلاق کی بات جس سورہ میں کی گئی ہے اور وہ سورت چھوٹی ہے بنسبت سورہ بقرہ کے۔ سورہ بقرہ کو سورہ نساء ایک وہ ہے طولہ ہے، لمبی دراز ہے، اور ایک سورہ نساء کیا ہے؟ قصرا۔ قصرا یعنی کیا؟ چھوٹی سورہ، یعنی سورہ طلاق۔ تو سورہ طلاق میں جو آیت ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ میں جو آیت ہے وہ پہلے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اصل میں وہاں کچھ صحابہ میں یہ بات ہوئی کہ سورہ بقرہ میں تو موجود ہے نا کہ جو بھی شوہر مر جائے تو ان کی بیویاں کتنے دن انتظار کریں؟ 4 میں، تو اس میں کوئی ہے نہیں، حمل ہو یا غیر حمل ہو، حائضہ ہو یا غیر حائضہ، سب کے لیے یہی عدت ہونی چاہیے۔ پھر یہ نیچے یہ بات کیوں لا رہے ہیں کہ جو حمل والیاں ہیں اس کو طلاق کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ اس کو کس کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ طلاق میں ٹھیک ہے کہ طلاق کی عدت یہ ہے کہ اگر حالت حمل میں ہے تو حمل جن دے تو طلاق کی عدت پوری ہو جائے گا، آپ اس کو وفات میں کھینچ کے کیوں لا رہے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مفسر ہیں اور فقیہ صحابی ہے، کیا ہے؟ فقیہ ہے، مجتہد ہے، مفسر بھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ وقال عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا من شاء باہلتہ، جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کرنے کے لیے تیار ہو؟ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کس بات پر؟ ان سورۃ النساء القصرا نزلت بعد الآیت التی فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں جو عدت والی آیت ہے اس کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ نساء قصرا کی آیت۔ سمجھ گئے بات کو؟ مطلب بعد میں نازل ہوئی تو اس آیت نے، بعد میں نازل ہونے والی آیت نے پہلی آیت کے حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اس پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مباہلہ کر سکتا ہوں۔ وقال عمر، مباہلہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں؟ حضرت خامسہ میں پہنچ گئے، مباہلہ کا ابھی تک پتہ نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کوئی حال مست، کوئی چال مست، کوئی کھا کے روٹی دال مست، یہ حالت ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مناظرہ میں تو دلیلیں دی جاتی ہیں نا، زبانی بات ہوتی ہے نا، اور مباہلہ میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے دعائے ہلاکت کی جاتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو جو ہے مجھے اللہ ہلاک کرے، اور اگر تم جھوٹے ہو اپنی بات میں تو اللہ تجھے ہلاک کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو وضعت، اگر عورت بچہ جن دے، وزوجها على سريره، اور اس کا شوہر، اس کے شوہر کی لاش، شوہر سے مراد اس کے شوہر کی لاش کس پر ہو؟ على سريره، چارپائی پر ہو، تخت پر ہو، کس پر ہو؟ تخت پر جو ہے مبلغین نہلا رہے ہوں، ادھر عورت کیا کر دے؟ بچہ جن دے، لن قضت عدتها، اس کی عدت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ جی ہاں، ادھر جنازہ جائے، ادھر وہ اپنی ڈولی لے کے جائے، چھوٹے بچوں کے لے کر کے نکاح مطلب کر سکتی ہے وہ، سمجھ گیا بات کو؟ لن قضت عدتها، اس کی عدت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ وحل لها ان تتزوج، اور اس کے لیے حلال ہو گیا کہ وہ کیا کر سکے؟ شادی کر سکے۔
وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ، یہاں سے اچھے سے مسئلہ سمجھیے، یہ ایک ریئر کیس وغیرہ سب ہے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن آ جائے تو آپ چکر میں آ جاؤ گے جی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہ سورہ بقرہ والی جو آیت ہے وہ منسوخ ہے، اور یہ والی آیت کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ بولو بھائی، حمل والیوں کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، چاہے طلاق ہو یا موت ہو، چاہے طلاق ہو یا۔ تو اسی مسئلے کو لے کر حضرت عمر نے کہا کہ جب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ حمل والیاں ان کا شوہر مر جائے تو بھی ان کی عدت کیا رہے گی؟ 4 مہینہ 10 دن نہیں، بلکہ وضع حمل۔ تو اگر کہتے ہیں فرض کیجئے کہ ادھر شوہر کو نہلایا جا رہا ہو، ادھر عورت بچہ جن دے، تو عورت اس وقت کیا کر سکتی ہے؟ اسی مسئلے پر تفریق کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیے؟ تفریق کیے کہ اگر 2 منٹ کے بعد بھی بچہ جن دے، موت کے 2 منٹ کے بعد بھی، تو اس کی عدت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ یہاں سوگ کی وجہ سے وہاں جو ہے صرف برات رحم مقصود ہے، طلاق کی تفریق میں صرف کیا مقصود ہے؟ اور یہاں پہ یہ کہ اتنی زبردست رشتہ داری ختم ہوئی ہے، اس کی بات بھی آنے والی ہے کہ عدت کیوں، مطلب موت کے بعد جو ہے کیوں عورت کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جانا چاہیے کہ حیض گزار کے نکاح کر لو، برات رحم ہو۔ لیکن یہاں صرف شریعت اتنی ظاہر سے شریعت میں ظلم تو ہے نہیں نا، تو دنیا میں جو رشتہ داری ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حق تو نبھانا چاہیے عورت کو، اور حق یہ ہے کہ اتنے دن تک وہ کیا کرے؟ اس کے لیے سوگ کرے۔ کیا کرے؟ سوگ کرے۔ باندی میں اس پر جو اس کے مالک کا بھی حق ہے نا، وہ مملوکہ ہے نا باندی، تو سوگ اگر پورے اتنے دن کرے گی تو اس کا مالک کیا؟ وہ مالک سوگ میں چلا جائے گا۔ اصل پاک، ہاں اصل پاکی جو ہے وہ ایک حیض سے ہو جاتی ہے، یعنی حمل جو برات رحم ہے وہ ایک حیض سے ہی سمجھ میں، 3 حیض تاکید کے طور پر ہے، تو اتنی تاکید وہاں نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، اور اگر مطلقہ فی المرض وارثہ ہونے والی ہو تو اس کی عدت ابعد الاجلین ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بندہ جب مرنے والا ہوتا تھا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا، تو کبھی طلاق دینے کی درست وجہ رہتی تھی، اور کبھی کیا مقصد رہتا تھا کہ یہ اگر میری بیوی بن کے رہے گی تو میری پراپرٹی میں اس کو بھی حصہ ملے گا نا، تو بے دخل کرنے کے لیے وہ کیا طریقہ اپناتا تھا کہ ابھی اس کو ہٹا دو، نپٹا دو یہاں سے، کیونکہ میں اس مرض میں مر سکتا ہوں۔ تو اب شریعت نے یہ کہا کہ مرض موت میں، یعنی اسی بیماری میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو طلاق دے دیا ہے، تو اب موت کی عدت اور طلاق کی عدت میں جو دراز والی عدت ہے نا وہ مانی جائے گی، اور عورت وارثہ ہوگی۔ عورت کیا ہوگی؟ وارثہ ہوگی، جو دراز عدت۔ اگر مان لیجئے کہ 4 مہینہ 10 دن حیض کے ایام، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حیض 3-4 مہینے مکمل نہیں ہوتے، 3 حیض 6-6 مہینے 8-8 مہینے سال۔ ابھی کل ہی میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کا فون آیا کہ حضرت 2 جو حیض آ گئے، تیسرا حیض 6 مہینہ ہو چکا ابھی تک نہیں آیا۔ پہلے جو 2 حیض آیا 6-6 مہینے میں، کتنے مہینے میں؟ کس کا فون آیا؟ وہ صادق بھائی پہلے یہاں نہیں تھے کیا؟ ان کے کسی گھر میں مطلب رشتہ داری میں کیس ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تیسرا حیض آ ہی نہیں رہا، اب انتظار کر رہی ہے عورت۔ تو ایسا ہوتا ہے، 1.5 سال ہو گیا اس بات پہ۔ کس کو؟ بیوی بھی انتظار کر رہی کہ حیض آ جائے تو میں عدت میری مکمل ہو جائے گی، میں اپنے پرانے شوہر سے کیا کر لوں گی؟ نکاح کر لوں گی۔ یہ حلالہ ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ کس کے بعد؟ سمجھ رہے بات؟ یہ سب مسائل ہیں۔ تو اب مان لیجئے 4 مہینہ 10 دن موت کی عدت ہے، اور حیض اس کو 3 حیض آنے میں 6 مہینے لگ گئے۔ کس میں؟ کتنے؟ تو وہ حیض کے اعتبار سے عورت کے گھر سے نکلے گی، یعنی عدت کے ایام کہاں گزارنے پڑتے ہیں؟ شوہر کے گھر میں۔ یاد رکھ لیجئے گا، عدت کے ایام کہاں گزارنے پڑتے ہیں؟ یہ واجب ہے۔ کیا یہ واجب؟ اگر شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی تو عورت گناہ گار ہوگی۔ تو شوہر کے گھر میں گزارے، اس میں 50 طرح کی حکمتیں ہیں کہ اسلام نہیں چاہتا کہ میاں بیوی میں جو ہے تفریق ہو۔ تو ایک طلاق دے دیا، عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں۔
تو دونوں کے دل میں کچھ نہ کچھ گدگدی ہوتی رہے گی، ہو سکتا ہے رجعت ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اس لیے وفات والی صورت میں بھی شوہر کے گھر میں، نہیں تو وہ باہر جائے گی اور کچھ بھی رنگ کھلائے گی، کئی طرح کی باتیں ہیں۔ تو سب کے حقوق کو جو ہے شریعت نے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہاں بولیے۔ تو کہتے ہیں اذا ورثت المطلقۃ فی المرض، اگر مرض میں مطلقہ وارث ہو جائے، فعدتها ابعد الاجلین، تو اس کی عدت کیا ہے؟ بولیے۔ دو مدت میں سے بعید والی مدت ہے، ابعد الاجلین، جس میں زیادہ ٹائم کھینچے وہ۔ مان لیجئے حیض 3 مہینے میں آ کے ختم ہو گیا، تو آپ کہیں گے کہ آپ وفات کی عدت گزاریے کتنے دن؟ 4 مہینہ 10 دن، 1 مہینہ 10 دن پلس وہ گھر میں رہے گی۔ اور اگر 4 مہینے 10 دن گزر گیا لیکن حیض ابھی 2 ہی ہوئے ہیں، تو تیسرے حیض کا انتظار کرنے کے لیے کہیں گے، اور وارثہ ہوگی۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، یہ اس صورت میں طلاق جب طلاق ایسی طلاق ہو جس سے عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، تو ابعد الاجلین۔ اور اگر تو اختلاف ہے، اور اگر طلاق ایسی ہو کہ پابندی میں رہتی ہے جسے طلاق رجعی، تو بغیر کسی اختلاف کے ابعد الاجلین عدت گزارے گی۔ کہتے ہیں ھذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ کن کے نزدیک ہے؟ امام طرفین کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف نے فرمایا ثلاث حیض، وہ کتنے حیض گزارے گی؟ کیونکہ جب شوہر نے موت سے پہلے طلاق دے دیا، اور وہ بھی ایسی طلاق کی عورت نکاح سے، تو اس کا اب موت کی عدت کون گزارے گی؟ جو مرنے والے کی بیوی ہو۔ یہ تو مرنے سے پہلے ہی کیا ہو چکی تھی؟ نکاح سے نکل گئی تھی۔ معناہ اذا کانت طلاق بائنہ، اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ جب طلاق کیسی ہو؟ بائنہ ہو، او ثلاثن، یا بالکل اوکے فائنل طلاق ہو، طلاق مغلظہ 3 ہو۔ اما اذا کان رجعیا، لیکن جب طلاق رجعی ہو، فعلیہا عدۃ الوفاۃ بالاجماع، تو اجماعاً عورت پر کیا ہے؟ طلاق اگر رجعی ہو تو اجماع، ہاں طلاق اگر رجعی ہو تو اجماعاً عورت پر کیا ہے؟ وفات کی عدت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح میں ہے۔ کس میں ہے وہ؟ نکاح میں ہے۔ نکاح میں ہے، جب مرا تو اس کی بیوی تھی، اور جب بیوی ہوتے ہوئے کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس پر کون سی عدت ہے؟ وفات کی عدت 4 مہینہ 10 دن۔ لابی یوسف، یا اگر حمل میں ہے تو وضع حمل میں ہے تو کیا؟ وضع حمل۔ لابی یوسف ان النکاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 حیض گزارے گی، ابعد الاجلین نہیں گزارے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح موت سے پہلے طلاق کے سبب کیا ہو چکا؟ بولیے۔ قد انقطع، کیا ہو چکا؟ منقطع ہو چکا، قبل الموت، موت سے پہلے، بالطلاق، طلاق کے ذریعے طلاق دے چکا ہے نا اس نے، نکاح ختم ہو چکا۔ ولازمتھا ثلاث حیض، اب اس کو کون سی عدت لازم ہوگی؟ اس کو لازم ہوگی 3 حیض۔ وانما تجب عدت الوفات اذا زال النکاح فی الوفات، وفات کی عدت تو اس وقت واجب ہوتی ہے جب نکاح وفات میں زائل ہو۔ نکاح کب زائل ہو؟ وفات میں زائل ہو۔ یہاں نکاح وفات میں زائل کس سے زائل ہوا؟ تو پھر امام ابو یوسف پر اعتراض ہوا کہ حضرت آپ کہتے ہیں نکاح زائل ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے حیض سے عدت گزارے گی، تو آپ اس کو وارثہ کیوں مانتی ہے؟ جب وہ بیوی نہ رہی تو موت کے بعد اس کو وراثت ترکہ کیوں دیتے ہیں؟ الا انہ بقی فی حق الارث، مگر وراثت کے حق میں نکاح کیا رہے گا؟ یہ امام ابو یوسف کہتے ہیں وراثت کے حق میں نکاح باقی رہے گا۔ لا فی حق تغیر العدت، عدت کے بدلنے کے حق میں نکاح باقی نہیں رہے گا۔ صلو علی الحبیب۔